الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يمحق الله الربا ويربي الصدقات. محترم سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، معزز مؤقر نوجوان اسلام، بزرگان دین، سب سے پہلے اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دنیا کے سب سے اعلیٰ جگہ، پاکیزہ جگہ آنے کی توفیق دی، الحمدللہ۔ اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء پر، خصوصاً ہمارے نبی، آخر نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علیہ، اللہم بارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، میں آج آپ لوگوں کے سامنے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں کچھ باتیں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ محترم سامعین کرام، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کی راہ میں ڈونیٹ کرنا، اللہ کی راہ میں خیرت کرنا، اس میں بہت بڑی نیکی ہے، اور یہ کام ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خیرت کرنا، صدقہ کرنا، یہ ہر کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے مال دولت کی ضرورت نہیں ہے، جتنا ضرورت دل چاہے، دل ہونا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، دل سخی ہونا چاہیے۔ اگر انسان کا دل سخی نہیں ہے، دل بڑا نہیں ہے، تو انسان کتنا بھی مالدار کیوں نہ ہو، وہ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے دل بڑا ہونا چاہیے، دل سخی ہونا چاہیے، تب جا کے انسان اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے۔ محترم سامعین، آج ضرورت کس بات کی ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کی جائے۔ آج انسان اللہ کی راہ میں خرچ کرنے میں کنجوسی کرتے ہیں، بخیلی کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ محترم سامعین، فضیلت سننے سے پہلے اللہ کے رسول نے جو بات کہی ہے، یعنی انسان کی جو فطرت ہے، انسان کی جو عادتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقول ابن آدم مالی مالی۔ ابن آدم یعنی ہم لوگ۔ ابن آدم کون ہے؟ ہم لوگ ہیں۔ دنیا سے آنے والے جتنے لوگ ہیں وہ بھی ابن آدم، جو چلے گئے وہ سارے کے سارے کیا ابن آدم ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ابن آدم کہتے ہیں مالی مالی، میرا مال میرا مال میرا مال۔
اللہ کے رسول کہتے ہیں کہاں ابن آدم کا مال ہے؟ جو دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ میرا مال، یہ گاڑی، یہ باڑی ہے، کہاں ہے ان کا مال؟ کہتے ہیں وَهَلْ لَكَ مِن مَالٍ، کہاں ان کا مال ہے؟ کیوں؟ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جب انسان کھاتا ہے إِلَّا مَا أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ، جب انسان کھاتا ہے تو وہ کھانے کے بعد وہ جسم کا حصہ بن کر وہ ختم ہو جاتا ہے، پیشاب پاخانہ سے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے او لبست فابلیت، جب انسان پہنتا ہے کپڑا ہو، کچھ بھی چیز ہو تو وہ بوسیدہ ہو جاتا ہے، وہ پرانا ہو جاتا ہے، وہ پھٹ جاتا ہے، وہ چھوٹا ہو جاتا ہے، وہ بیکار ہو جاتا ہے، تو یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور جو جمع کر کے رکھتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، حالانکہ مال نہیں ہے۔ کیوں؟ جب انسان مر جاتا ہے، مرنے کے بعد قبر میں کیا لے جاتے ہیں؟ ہم اور آپ دیکھتے ہیں کچھ بھی نہیں لے جاتے ہیں۔ محترم سامعین، اسی لیے انسان جو مال کرتا ہے، حقیقی مال وہ نہیں ہے جو جمع کر کے رکھتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ جو قیامت کے دن ہر کوئی انسان نفسی کا عالم ہوگا۔ ہم اور آپ دنیا میں جسے کہتے ہیں کہ یہ مالدار ہے، ان کی پراپرٹی ہے، ان کی زمین جائیداد ہے، یہ کروڑپتی ہے، لیکن ایک کروڑپتی اگر اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا ہے تو قیامت کے دن یہ کروڑپتی جو دنیا میں تھے، قیامت کے دن مرا پھرے گا، ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہوئے پھرے گا۔ جس طرح دنیا کے اندر فقراء، مساکین، فقیر اور مسکین ایک دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، قیامت کے دن یہ کروڑپتی قیامت کے دن مرا پھرے گا اور ایک دوسرے سے ہاتھ پھیلائے گا، اسے کوئی بھی اسے نیکی دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر ایک کروڑپتی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں تب جا کے وہی ان کا مال قیامت کے دن کام آئے گا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ جو صدقہ کرتا ہے انسان وہی ان کا مال ہے، اور جتنا جمع کرتا ہے سارے کے سارے ان کا مال نہیں ہے۔ آپ اندازہ لگا دیکھیے، آپ خود دیکھیے، اگر آپ کا دادا انتقال کر گئے ہیں، اسی طرح جس طرح آج لوگ مال کرتا ہے، اسی طرح ہمارے دادا بھی جو مر گئے وہ بھی مال کر رہے تھے، وہ بھی مال کر رہے تھے، لیکن وہ چلے گئے۔ کیا وہ جو مال کر رہے تھے، جو جمع کر کے رکھے تھے، کیا وہ قبر میں لے گئے؟ نہیں لے گئے، قبر میں نہیں لے گئے۔ اسی طریقے سے ہمارے باپ جو مال کر رہے ہیں، یہ بھی جب چلے جائیں گے ان کا بھی زمین جائیداد ہم لوگ لیں گے، جو ان کا بیٹا ہے وہ لوگ لیں گے، اور وہ ایسے ہی قبر میں خالی ہاتھ جائیں گے۔ تو انسان جو مال کرتا ہے، حقیقی مال وہ ہے جو صدقہ کرتا ہے، خیرت کرتا ہے، اللہ کے راہ میں ڈونر کرتا ہے، وہی اللہ کیا ہے، وہی مال اس کا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ محترم سامعین، اسی لیے ہمیں اور آپ کو چاہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ دنیا میں رہتے ہوئے اگر ہم خرچ نہیں کریں گے تو ہم بھی اسی طرح مارا پھریں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم سامعین، دیکھیے عبادات، بہت سارے عبادتیں ہیں، لیکن عبادتوں میں سے سب سے زیادہ طاقتور، سب سے زیادہ پاورفل جو عبادت ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے صدقہ۔ وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کے راہ میں خرچ کرنا۔ یہ سب سے زیادہ طاقتور اور پاورفل ہے۔ اس جیسے طاقتور اور پاورفل کوئی عبادت نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہوں کو مٹانے والے جو چیز ہے وہ ہے صدقہ۔ بڑے بڑے عبادت میں جو کمی لاحق ہوگی اس کو کامی کو پور کرنے والے جو چیز ہے وہ ہے صدقہ۔ گناہوں کا کفارہ، گناہوں کو مٹانے والی جو چیز ہے وہ ہے صدقہ، وہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ یہ عبادت ایسی ہے جو اس عبادت کے سامنے کوئی عبادت نہیں ٹک پائے گی۔ اللہ کی راہ میں خوش کرنے کے لیے جو بنیادی عبادت ہے وہ ہے سیام، یعنی سیام کے ذریعے سے آپ اللہ کو جتنا خوش کر سکتے ہیں
اتنا کسی عبادت کے ذریعے آپ اللہ کو خوش نہیں کر سکتے۔ اللہ جتنا خوش ہوتا ہے بندے سے وہ ہے صیام کے ذریعے، لیکن عبادت کا جو طاقت ہے، عبادت کی جو پاور ہے وہ ہے صدقہ۔ محترم سامعین، صدقہ یہ ایسی چیز ہے، اگر اللہ کسی پر ناراض ہوتا ہے، اللہ غصہ ہوتا ہے، اب لوگ جانتے ہیں اللہ بندے پر غصہ ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ اگر وہی انسان اللہ کی راہ میں صدقہ کرتا ہے تو صدقہ کے ذریعے سے اس کی اللہ کی ناراضگی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ محترم سامعین، اسی لیے ہمیں اور آپ کو صدقہ کرنا چاہیے، کیونکہ دیگر عبادت تو ہم اور آپ نہیں کر سکتے، وقت کی قلت ہے، وقت ہمیں اجازت نہیں دیتی ہے عبادت کرنے کی، نفل روزہ کرنے کی، نفل نماز پڑھنے کی، تو ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا، اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں چاہیے۔ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کی راہ میں صدقہ کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ کی راہ میں صدقہ کریں گے تو کیا ملے گا، وہ سارے تفصیلات سنیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مال میں برکت آتا کرتے ہیں، ان کی مال میں بڑھوتی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے یمحق اللہ الربا، اللہ کہتا ہے کہ میں سود کو برباد کر دیتا ہوں، سود کو گھٹا دیتا ہوں، سود کو ختم کر دیتا ہوں۔ وَإُرْبِ الصَّدَقَاتِ، اور جو لوگ اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مال میں بڑھوتی کرتا ہوں۔ کون کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں۔ ہمیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ جو آیت میں کہا گیا ہے ان کے برعکس ہوتا ہے، ان کے الٹا ہوتا ہے، ان کا مخالفت ہوتا ہے۔ کیسے؟ کہ جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کے باڑی مال، ان کے زمین زائدت ہوتے جا رہے ہیں، اور جو لوگ دان کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، ان کے مال کم ہوتے جا رہے ہیں۔ لیکن کیا اللہ کی بات یہ جھوٹ ہے کہ اللہ نے جو کہا کہ میں سود کو برباد کر دیتا ہوں، جو لوگ بیاج کھاتا ہے، جو لوگ سود کھاتے ہیں، ان کی مال کو میں ہلاکت کر دیتا ہوں، کہ اللہ کی بات جھوٹ ہے؟ نہیں۔ محترم سامعین، یہ جو ہلاکت ہے یہ فوراً نہیں، جو لوگ ابھی سود کھا رہے ہیں ان کی مال سارے کے سارے ابھی ختم ہو جائیں گے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی بھی ایک ایسا وقت آئے گا، جو لوگ سود کھاتے ہیں، جو لوگ پیسہ جماتے ہیں، گاڑیاں باڑیاں کرتے ہیں، ان کی گاڑی ایک دن ختم ہو جائیں گے، برباد ہوئیں گے۔ میرے ابو خود کہہ رہے تھے جب زمین جاتے تھے کہ یہ جو دیکھ رہے ہو نا، یہ ایسے لوگوں کا تھا جو حرام مال کا کمائی کے تھے، سارے کے سارے تھے، اور ابھی ان کے جو پوتا ہے وہ پوتا لوگ ایسے مارا میرا پھر رہے ہیں، ایسے ہی پھر رہے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ کا جو وعدہ ہے کہ میں سود کو گھٹا دیتا ہوں، کوئی ایسے حرام طریقے سے مال کماتا ہے اس مال کو برباد کر دیتا ہوں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر جو لوگ سود کھاتے ہیں اس کی زمانے میں اگر ختم نہیں کرتا تو اس کا بیٹا اس کو ختم کرے گا، وہ برباد کرے گا، اور اس کا بیٹا نہیں کرتا ہے تو ان کا پوتا کرے گا، اگر ان کا پوتا نہیں کرتا ہے تو تر پوتا کرے گا، لیکن ختم کر کے ہی رہے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ محترم سامعین، اور مال میں بڑھوتی ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا کہ مال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اضافہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال دے کر سمجھائیں کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، میں تمہیں کیا دوں گا۔ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال ایسا ہی جیسا کہ کمثل حبۃ، اس دانے کی جیسا جو دانہ ایک ساتھ بالیاں اگاتی ہے، اور اس میں ہر 7 بالی میں سے ہر بالی میں 100 دانہ ہوتے ہیں۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہنا چاہتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، کتنا؟ 1 روپیہ خرچ کرتا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں 1 روپیہ جو خرچ کیا میں اسے 700 یعنی 700 روپیہ دوں گا۔ کتنا؟ 700 روپیہ، یعنی 1 روپیہ وہ ہے بیج بنا آپ بو دیے،
اور اس سے 7 بالیں اگے گی اور ہر بالی میں 100 دانہ، کتنا ہوا 700۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتا ہے تو اللہ کہتا ہے میں اسے کتنا دوں گا، 700 روپیہ دوں گا۔ اللہ صرف 700 نہیں بلکہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے جو 700 کا ہے اس سے بھی زائد دیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں 1 روپیہ کے بدلے 700 روپے ہمیں مل رہے ہیں صدقہ کرنے کی وجہ سے، لیکن ہم صدقہ نہیں کرتے ہیں، خیرت نہیں کرتے ہیں۔ اتنے سارے آیت سننے کے بعد ہم صدقہ نہیں کرتے ہیں۔ اگر ایسے ہی بولا جائے کہ جو مالدار ہے یہاں کے جو رہنے والے جو سب سے زیادہ مالدار ہے وہ کہے کسی سے کہ دیکھو بھائی آج کسی کو تم 100 روپیہ دے دو، میں تمہیں کل 7,000 روپیہ دوں گا، تو یہ ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہیں گے میں دوں گا، وہ کہیں گے میں دوں گا، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ مالدار آدمی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں آج 100 روپیہ دینے کے بجائے کل مجھے 7,000 روپے ملے گا، تو ہر کوئی دینے کے لیے تیار ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تمہیں 100 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے میں تمہیں 7,000 روپیہ دوں گا، لیکن ہمیں اور آپ اللہ کی راہ میں یہ خرچ نہیں کرتے ہیں 100 روپیہ۔ محترم سامعین، اللہ کا وعدہ سچ ہے، وعد اللہ حق، اللہ اپنا وعدہ سچ کر کے دکھاتا ہے، اللہ کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا ہے۔ اور وہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم 100 روپیہ دان کرو، 100 روپیہ خرچ کرو، 100 روپیہ کیا کہ خیرت کرو، میں تمہیں 7,000 روپیہ دوں گا۔ تیار نہیں کوئی؟ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے یہ تو ہوا 1 روپیہ 700، 100 روپیہ 7,000 ملیں گے۔ اسی طریقے سے ہم اللہ کے راہ میں اگر خرچ کریں گے ہمیں کیا ملیں گے؟ جنت ملیں گے۔ کیا ملیں گے؟ جنت ملیں گے۔ اور یہ جنت اس جنت میں ہر کوئی جانا چاہتے ہیں، ہر کوئی جانے کی آرزو رکھتا ہے، لیکن عمل میں نہیں کرتے ہیں، کام نہیں کرتے ہیں۔ صرف آرزو کرنے سے، تمنا کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک عمل نہیں کریں گے۔ محترم سامعین، اگر ہم اور آپ جنت جانا چاہتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا تم میرے راستے میں خرچ کرو میں تمہیں جنت دوں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کاروبار کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ بزنس کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں کی جانیں، ان کا مال خرید لیے ہیں، کس کے بدلے میں؟ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةِ، جنت کے بدلے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری جان اور مال کو خرید لیں، کس کے بدلے میں؟ جنت کے بدلے میں۔ محترم سامعین، اب اللہ بیچ رہے ہیں کہ کون ہے جنت لینا چاہتے ہیں، کون ہے جنت میں سب سے زیادہ سب سے اعلیٰ جگہ لینا چاہتے ہیں، کون ہے جنت کی جگہ زیادہ لینا چاہتے ہیں؟ اللہ کہتے ہیں جنت چاہتے ہو چلو کیا کرو، میں بیچ رہا ہوں لیکن تمہیں کام کیا کرنا ہوگا؟ انفسہم، جان دینا ہوگا، اللہ کے راہ میں قربان دینی ہوگی۔ تمہاری جو جان ہے اللہ کے راہ میں قربان دینا ہوگا۔ چلو یہ ہم نہیں کر سکتے، ہم بزدل ہے، ہمارے دل بزدل ہو گئے ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ اللہ نے کہا تم نہیں جان دے سکتے، چلو ٹھیک ہے، وَأَمْوَالَهُمْ، تم کیا کرو؟ تم مال لٹاؤ، تم مال خرچ کرو میرے راستے میں، تم مجھے مال دو میں تمہیں جنت دوں گا۔ ہم اللہ کے راستے میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں کیا دیں گے؟ جنت دیں گے۔ ہم اور آپ جب زمین خریدتے ہیں نا تو جتنا زمین لیں گے اتنا پیسہ دینا پڑے گا نا، جتنا ہم زمین لیں گے وہ اتنا پیسہ دینا پڑے گا۔ اگر مجھے زیادہ زمین کی ضرورت ہے، زیادہ پیسہ خرچ کرنا ہوگا، زیادہ پیسہ دینی ہوگی۔ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے تمہیں جنت میں زیادہ تمہیں جگہ کی ضرورت ہے، تم زیادہ سے زیادہ کیا کرو؟ میرے راستے میں خرچ کرو، میں تمہیں کیا جنت دوں گا۔ اللہ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو اگر جنت کی ضرورت ہے تو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے، صدقہ خیرات کرنے ہوگی۔ اللہ سبحانہ و تعالی
اس سے پہلے جو آیت میں کہا کہ 1 روپیہ اگر خرچ کرتا ہے تو میں 700 روپیہ دوں گا، اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم، اگر تم مجھے قرض حسنہ دو گے، اگر تم میرے راستے میں خرچ کرو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ یضاعفہ لکم، تم جو دو گے میں اس سے بڑھاتا جاؤں گا، میں بڑھاتا جاؤں گا۔ یعنی ایک ایسے بینکنگ ہے جس میں وہ خطرہ نہیں کہ وہ پیسہ ختم ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے یا چوری کر لیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے جو راستے میں اگر خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے بڑھاتا جائے گا، بڑھاتا جائے گا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تم راستے میں خرچ کرو گے تو تمہاری پیسہ بڑھتا جائے گا۔ کتنا بڑھے گا؟ 700 7,000 ایسے بڑھتے جائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کہتا ہے وَيَغْفِرْ لَكُمْ، تمہیں معاف کروں گا، تمہیں معاف کروں گا۔ کون کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ دیکھیے یہ پیسہ ہمارا نہیں ہے، اللہ کا دیا ہوا ہے، ساری چیز اللہ کی ہے، اور ہم اللہ کے راہ میں اگر خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس پیسہ کو بڑھائے گا، اسی طریقے سے ہمیں معاف کرے گا۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، تو ہمیں اور آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ یہ فضیلتیں جو ہے ہم اور آپ نہیں سمجھتے ہیں، جبکہ صحابہ کرام جیسا سن لیا ویسا مان لیا، سمینا و اطعنا، جیسے سنا کہ ایسے ایسے فضیلتیں ہیں، دان کرنے میں دیر نہیں کی، تاخیر نہیں کی۔ اب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب کہا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی، انصاری صحابی، اس کا نام ابو طلحہ، جب یہ آیت نازل ہوئی کہ تم لوگ ہرگز نیکی نہیں پا سکتے یہاں تک کہ تمہارے محبوب چیز اللہ کے راہ میں خرچ کرو گے، جب یہ آیت سن لیا ابو طلحہ نے دوڑ پڑے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کہے یہ اللہ کے رسول، سب سے زیادہ میرے پاس جو چیزیں محبوب چیزیں پسندیدہ ہے وہ میرا باغ ہے، وہ میرا باغ ہے، یہ میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ یہ جو تم کہہ رہے ہو یہ قیمتی باغ ہے، اور ہر کوئی جانتے تھے کہ یہ باغ بہت مشہور تھے، اور یہ بہت اللہ کے رسول خود جا کر وہاں آرام کرتے تھے، مسجد نبی کے قریب تھے۔ اللہ کے رسول کہا کہ یہ بہت قیمتی باغ ہے، تم کیوں اللہ کے رسول خرچ کر؟ کہ نہیں اللہ کے رسول، میں نے آیت سن لی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، میں اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا، اللہ کے راہ میں صدقہ کر دیا۔ یہ ہے ابو طلحہ، یہ ہے صحابہ، جیوں ہی سنا تیوں ہی مان لیا، تیوں ہی کر دیا۔ اسی طریقے سے ان کی قصہ اور ایک آتا ہے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آتے ہیں، بھوک کی شکایت کرتے ہیں، اللہ کے رسول مجھے بھوک لگی ہے، کھانے کے کچھ چیز دیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھیجتے ہیں کہاں؟ اپنی اہلیہ کے پاس، اپنے گھر بھیجتے ہیں۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھے، صرف پانی تھے۔ صحابی آتے ہیں اللہ کے رسول کے پاس اور کہتے ہیں کچھ بھی نہیں کھانا، صرف کیا پانی ہے۔ کس کے گھر میں؟ اللہ کے رسول کے گھر میں کیا ہے؟ صرف پانی ہے، کھانے کی چیز نہیں ہے۔ جو رحمت للعالمین ہے، پوری کائنات کا سردار ہے، اس کے گھر میں کیا ہے؟ صرف پانی ہے، اور مہمان پھر کر آتے ہیں، اللہ کے رسول کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول ایسی بات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ صحابہ کوئی ہے میرے مہمان میرے گھر سے واپس آئے ہیں، کوئی ان کا مہمان نوازی کرے گا؟ کوئی ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہی کون ہے؟ ابو طلحہ کہتے ہیں اللہ کے رسول انا، میں راضی ہوں، میں تیار ہوں۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو طلحہ جاؤ میرے مہمان کو تمہارے گھر لے جاؤ اور اس کو کھلا دو۔ فانطلق به ابو طلحہ، اس صحابی کو لے کر الی امراتی، اپنا گھر لوٹتے ہیں اور اپنی بیوی کو جا کر کہتے ہیں کہ میری بیوی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مہمان ہے، کہتے ہیں کہ اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے میری پیاری بیوی یہ اللہ کے رسول کی مہمان ہے، اللہ کے رسول کے گھر سے واپس آئے ہیں، یہ اللہ کے رسول کے مہمان ہیں، آپ اس کو کیا ہے اس کا مہمان نوازی کیجیے۔
ان کی بیوی کہتی ہے فقالت ما عند الا قوت صبیانی، اے میرے شوہر میرے گھر میں کچھ بھی نہیں ہے، تھوڑا کھانا ہے جو میرے بچوں کا ہے، تھوڑا کھانا ہے وہ میرے بچوں کا ہے۔ تو کہتے ہیں کیا کہا کہ تم بچوں کو سلا دو، بچوں کو تم سلا دو اور چراغ جلا دو اور کھانا تیار کرو۔ جب کھانا تیار ہو گئی بچے کو سلا دی ان کی بیوی، سلانے کے بعد وہ کھانا تیار کر چکی، اس کے بعد جب کہتے ہیں فقام الی السراج، جب وہ تیار ہو گئی یہ ابو طلحہ کتنے چالاک تھے، سراج یعنی چراغ کے پاس گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہی کھانا تھوڑا کھانا تھا اور مہمان کے اگر نہیں کھائیں گے، کیوں مہمان تو بلائیں گے آئی کھاؤ، کہ نہیں کھائیں گے تو وہ اس کو برا لگے گا، تو وہ کیا سراج یعنی چراغ کے پاس گئے اور ایسے ٹھیک کرنے کے بہانے میں گئے اور ایسے اس کو بجھا دیا۔ بجھانے کے بعد کھانا دے دیے مہمان کو، مہمان کھایا اور مہمان یہ سمجھے کہ وہ بھی لوگ کھا رہے ہیں اندھیرے میں، یہ کام کیا، مہمان نوازی کر دی۔ صبح ہوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابو طلحہ کو پکارتے ہیں، بلاتے ہیں کہ ابو طلحہ جو تم رات میں جو کام کیے ہیں ضحک اللہ نے تمہارے کام کو دیکھ کر ہنس دیا ہے، تمہارے کام سے اللہ راضی ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، یہ کام کیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابو طلحہ تمہارے بارے میں آیت نازل ہوئی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، وہ دوسروں کو اپنی جان سے زیادہ ترجیح دی، یعنی ابو طلحہ خود اور ان کی بیوی خود کیا ہے اپنی جان سے خود ترجیح کس کی دی؟ مہمانوں کی، دوسروں کی ترجیح دی۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، گرچہ وہ کیا فقر و فاقہ تھے، ان کی بھوک تھی، پھر بھی وہ کیا مہمانوں کی مہمان نوازی کی۔ اللہ اکبر، تو اللہ راضی ہو گئی، اللہ آیت نازل کر دی، اللہ ہنس دی، اور جس کے بارے میں اللہ نے ہنس دی ان کے بارے میں آپ جانتے ہیں۔ محترم سامعین، یہاں ایک بات ہے، کیا ابو طلحہ جو صحابی ہے وہ کیسا، اور ان کی بیوی کو بھی دیکھیے، عورتیں غور سے سنیے، ان کی بیوی کو بھی دیکھیے، کھانے کے کچھ بھی نہیں تھی، صرف بچوں کی کھانے کے تھوڑا اوڑا کھانا تھا، اور جو ہی بولا ابو طلحہ کہ اس کو سلا دو، ان کی بیوی نے اعتراض نہیں کی، ان کی بیوی نے یہ نہیں کہی کہ کیوں تم مہمان لائے، میرے بچوں کو کیا کریں گے، میرے بچوں کا حال کیا ہوگا، میرا حال کیا ہوگا، میں کیا کھاؤں گا، میرا بچہ کیا کھائے گا، یہ نہیں کہی، بلکہ کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ یہ ہے بیوی، یہ ہے صحابی اور صحابیہ، جیسا صحابی تیسے ان کی بیوی۔ اللہ اکبر، آج عورت کی حال ایسی ہے، جب گھر میں مہمان آتی ہے تو ان کی منہ ٹیڑھا ہو جاتی ہے، وہ غصہ دکھاتی ہے، وہ ان کی چال ڈھنگ وہ سارا چیز بدل جاتی ہے، وہ غصہ کرنے لگتی ہے، اپنے شوہروں پر ناز فخر کرنے لگتی ہے اور اپنے شوہر کو گالی گلوز کرنے لگتی ہے۔ ارے میرے بہنیں سنو، جن کے گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے چیز نہیں تھی، آج اللہ نے ایسے کوئی گھر نہیں تھے کہ گھر میں کچھ نہیں ہے، ہر گھر میں اللہ نے فروانی دی، اللہ نے مال دی، دولت دی، ساری چیز مہیا ہونے کے باوجود، رہنے کے باوجود اگر مہمان آتی ہے تو عورتوں کی منہ ٹیڑھا ہو جاتی ہے، ان کی جو ہے ان کا حرکتیں بدل جاتی ہے، وہ غصہ کرنے لگتی ہے، جبکہ یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر کسی کی بیوی ایسی ہے تو ان کی بیوی کے لیے ہلاکت ہے، اگر کوئی عورت ایسی ہے تو سن لیجئے کان کھول کر، تمہارے لیے بربادی ہے، تمہارے لیے ہلاکت ہے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کرنے کے لیے کہا ہے، ان کے بڑی فضیلت بیان کی، اور تم اللہ کے رسول کی بات کو ٹھکراتی ہو، اللہ کے رسول کی بات کو تم چھوڑ دیتی ہو، تو تمہارے لیے ہلاکت نہیں ہوں گی تو کیا ہوں گی۔ اسی لیے آج سے لے کر کبھی بھی اگر گھر میں کوئی مہمان آئے تو اپنے شوہر کو تنگ مت کرنا، اپنے شوہر کو برا بھلا مت کرنا، اپنے منہ کو ٹیڑھا نہ کرنا۔ محترم سامعین، تو ہمارے مائیں اور بہنیں کے لیے ضرورت ہے
کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرے اور ابو طلحہ کی بیوی کی طرح بیوی بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے مائیں اور ہمارے بہنیں کو اس طرح بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ محترم سامعین، صحابہ کرام تھے صدقہ کے سلسلے میں، خیرت کے سلسلے میں، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے سلسلے میں ان کی ہاتھ زیادہ لمبی تھے۔ آپ جانتے ہیں وہ لوگ حسد کرتے تھے، وہ لوگ کمپٹیشن کرتے تھے کہ میں زیادہ صدقہ کروں گا، میں اللہ کا راہ میں زیادہ خرچ کروں گا۔ کیا کمپٹیشن چلتی تھی۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کبھی دان خیرت کر کے نہیں میں جیت پائی۔ تو ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں صدقہ کرو۔ تو جس دن اللہ کے رسول نے کہا تھا اس دن میرے پاس مال تھی، میں کیا اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے آدھا مال لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پاس حاضر ہو گئی۔ تو اللہ کے رسول نے پوچھا عمر کتنا مال لایا ہو؟ میں نے کہا اللہ کے رسول جتنا لایا ہوں اتنا گھر میں چھوڑا ہوں، یعنی آدھا مال لایا ہوں۔ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اسماعیل دے کر انہیں ہنس رہے تھے اور سوچ رہے تھے آج تو ابو بکر کو جیت جاؤں گا، کیونکہ وہ جانتے ابو بکر کے مال نہیں تھی اتنا۔ وہ ایسے بیٹھے تھے اور مسکراتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بعد میں آتے ہیں، آخر میں آتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وہ صدقہ دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں ابو بکر تم گھر میں کیا چھوڑے ہو، کتنا مال لائے ہو؟ ابو بکر کا جواب کیا ہے، اللہ کے رسول گھر میں اللہ اور اللہ کے رسول کو علاوہ کچھ بھی نہیں چھوڑا، یعنی سارے چیز لائے ہیں۔ اللہ اکبر۔ عمر فاروق کہتے ہیں کبھی بھی اللہ کے قسم میں کبھی بھی ابو بکر کو دان و خیرت کر میں صدقہ کرنے سے نہیں جیت پائی۔ محترم سامعین، وقت ہو گئی ورنہ اور زیادہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے، اسی طریقے سے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو، بہت سارے صحابہ کرام۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کون ہے کہ مسجد نبوی کو چوڑا کریں گے ان کے بارے میں جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کے رسول انا میں تیار ہوں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی بیر یہودی کا کنواں تھا، وہ بیر روما کا نام کر کے کہتا ہے کون اس کو خرید کر کے صدقہ کرے گا ان کے لیے جنت ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں انا۔ اسی طریقے سے غزوہ تبوک آپ جانتے ہیں، اس میں اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو مال خرچ کرنے کے سلسلے میں۔ محترم سامعین، تو یہ تھے صحابی۔ اسی طریقے سے صحابیہ جو عورتیں آج اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سارے مال جب اسلام قبول کیا سارے مال دعوت تبلیغ کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کر دیے تھے۔ محترم سامعین، اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ، عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے ایک صحابیہ یعنی آتے ہیں اور اس کو 1,00,000 دینار دیتے ہیں اور وہ سارے کے سارے صدقہ کر دیتے ہیں، ایک بھی روپیہ نہیں رکھتے ہیں، اور روزہ کی حالت میں رہتی ہے، افطار کے وقت اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ صحابیہ۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ محترم سامعین، میں اور ایک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہوں تاکہ میرے ماں کی جو ان کے دل میں کجی ہے، کمی ہے، جو وہ لوگ مہمان نوازی نہیں کرتی ہیں، انہیں جو مہمانوں کو دیکھ کر ان کی دل خراب ہو جاتا، ان کے لیے نصیحتیں ہیں۔ محترم سامعین، خندق، غزوہ خندق، یہ ہم جانتے ہیں ایک غزوہ ہوا تھا۔ اس غزوہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی خندق کھودے، کیونکہ ایک پتھر آ گیا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اتر رہے تھے تو جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول کو دیکھ لیا تھا۔ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اللہ کے رسول کو دیکھ لیا کہ یعنی سارے صحابہ بھوک میں تھے، بھوک کی طرف میں تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود پتھر باندھ کر رکھے تھے۔ تو اللہ کے رسول کی جو بھوک تھی محسوس کس نے کی؟ جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ جب یہ دیکھا اللہ کے رسول کی حالت، وہ فوراً چلے گئے، کہاں؟ گھر چلے گئے۔ گھر جانے کے بعد اپنی بیوی سے کہتے ہیں گھر میں کچھ ہے؟ گھر میں کچھ ہے؟
بی بی جواب دیتی ہے کہ کیوں؟ تو کہتے ہیں کہ ایسے اللہ کے رسول کو میں نے ایسے دیکھا، میں نے اللہ کے رسول کا ایسے حالت میں دیکھا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا، مجھے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ تو ان کی بیوی کہتی ہے کہ گھر میں تھوڑا سا جو ہے اور ایک چھوٹا سا بکری ہے۔ تو ابو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں چلو تم تیار کرو، میں اللہ کے رسول کو دعوت دیتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور چپکے سے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ چپکے سے کہتے ہیں اللہ کے رسول آپ کے لیے دعوت ہے، آپ اور کچھ صحابہ میرے گھر میں آئے اور کچھ کھانا کھا لیجئے۔ اعلانیہ طور پر جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ تھوڑا کھانا تھا، اگر سارے صحابہ کو اگر بلا لیں گے تو نہیں ہو پائیں گے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کان پر آ کر کہتے ہیں اللہ کے رسول تھوڑا کھانا ہے، آپ کچھ صحابی کو ساتھ میں لے لیجیے، آئیے کھا لیجیے۔ محترم سامعین، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کر دیا کہ اے صحابہ سنو، جابر نے دعوت دی، اعلان کر دیا۔ جابر گھبرا گئے کہ کیا بات ہے، میرے گھر میں تو اتنا کھانا نہیں، اتنے سارے صحابہ ہیں۔ تب کہتے ہیں کون؟ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آتے ہیں اور ان کی بیوی دیکھ رہے ہیں کہ جماعت آ رہی ہے، ٹولیاں آ رہی ہیں صحابہ کو، سارے صحابہ آ گئے۔ ان کی بیوی نے یہ نہیں کہی ارے تم کیوں اتنے سارے، میں نے تمہیں کہا تھا تھوڑا کھانا، ایسے نہیں کہا۔ محترم سامعین، صرف اللہ کے رسول نے یہ کہا تھا کہ تم بیوی کو جا کر کہہ دو کہ جو ہنڈی ہے وہ چولہے سے نہ اتاریں اور اس کو کیا کریں، اس میں رہنے دیجیے۔ محترم سامعین، اس کے بعد اللہ کے رسول نے برکت کی دعا کی اور سارے صحابہ سیراب ہو کے، سیراب کا مطلب ہوتا ہے تھوڑا کھانا نہیں بلکہ یہاں تک کھانا گلے تک کھا، یعنی سارے صحابہ پیٹ بھر کر کھا لیے۔ کھانے کے بعد جیسا کہ تیسا رہ گئے، بچ گئے۔ اللہ اکبر۔ محترم سامعین، نے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کھلانے سے کم نہیں ہوتا، خرچ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ اسی طریقے سے میرے بہنیں کے لیے نصیحت ہے، میرے ماں کے لیے نصیحت ہے کہ ان کی بیوی نے جھڑکا نہیں، ان کی بیوی نے غصہ نہیں کی، ان کی بیوی کا منہ ٹیڑھا نہیں ہوئی بلکہ انہوں نے تیار کرنے لگی۔ محترم سامعین، ہمیں اور آپ کو ضرورت ہے ہم مہمانوں کی مہمان نوازی کریں اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، اللہ کی راہ میں خیرت کرے، اور بہت سارے ان کی فضیلت کیا بہت سارے ہیں۔ محترم سامعین، اگر ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انفق، تم لوگ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، انفق علیک، اللہ تم پر خرچ کرے گا۔ اگر ہم اللہ کے راہ میں خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی ہم پر خرچ کریں گے۔ اسی طریقے سے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول کہتے ہیں یا بلال انفق یا بلال ولا تخش در عرش اقلالا، تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور عرش والے یعنی اللہ سبحانہ و تعالی سے کمی ہونے کے لیے تم ڈرو مت۔ ہم ڈرتے ہیں نا، خرچ کرنے کے لیے ہم ڈرتے ہیں کہ خرچ کریں گے تو ہمارا مال کم ہو جائے گا، پیسہ کم ہو جائے گا، نہیں، کم نہیں ہوگا، اللہ آپ کو اور زیادہ آنے گا۔ محترم سامعین، تو اللہ کے راہ میں خرچ کیسے کریں گے؟ بہت سارے طریقے ہیں، صدقہ بہت سارے طریقے سے دیکھ سکتے ہیں، مسجد بنا سکتے ہیں، آپ فقیر مسکین کو دے سکتے ہیں، مدارس جو لوگ چلاتے ہیں ان سے بھی آپ صدقہ خیرت کر سکتے ہیں۔ محترم سامعین، میرے کہنے کے آج جو مطلب ہے مسجد میں خرچ کرنا، مسجد میں خرچ کرنا یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو لوگ اللہ کے گھر تعمیر کرتا ہے، جو لوگ اللہ کے گھر تعمیر کرتا ہے یعنی مسجد بنانے کے لیے اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے بدلے میں قیامت کے دن جنت میں کیا دیں گے؟ گھر دیں گے۔ تو ہم اور آپ اللہ کی راہ یعنی مسجد تو بنا نہیں سکتے، ان کے لیے بہت سارے پیسہ چاہیے۔ تو ہم اور آپ اگر مسجد نہیں بنا سکتے، کم از کم مسجد کا ایک اینٹا جو ہے وہ تو خرید کر دے سکتے ہیں نا۔ اگر ہم ایک اینٹ مسجد کے لیے دیں گے تو قیامت کے دن ہم بھی جنت کا جو گھر ہے ان کا اینٹا کا حقدار ہوں گے نا۔ محترم سامعین، اسی لیے
مسجد اگر بنا نہیں سکتے ہیں تو کم از کم ایک اینٹا کا پیسہ دیجئے، کم از کم آپ کے اس میں دان خیرت صدقہ میں شریک ہوئیے۔ محترم سامعین، آپ لوگ یعنی لوگوں کا یہ ذہن بن گئے ہیں کہ خرچ کریں گے 1 روپیہ 2 روپیہ نہیں دینے میں شرم آتی ہے، 1 روپیہ دینے میں شرم آتی ہے کیونکہ زیادہ دیں گے لوگ کیا کہیں گے 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں، جبکہ یہ سوچ غلط ہے، جبکہ یہ تھنکنگ غلط ہے۔ آپ اگر اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں تو میں نے کتنا کہا 700 روپیہ اللہ آپ کو دیں گے۔ اسی لیے کبھی بھی پیچھے ہٹنا نہیں۔ سارے لوگوں سے میری درخواست ہے، میری بہنیں اور میری ماں سے، یہاں سے جتنے لوگ ہیں سارے لوگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ صدقہ کے معاملے میں کبھی چھوٹا نہیں کرنا، کبھی یہ نہیں سوچنا کہ ہم 1 روپیہ دان کریں گے تو 1 روپیہ کوئی اہمیت نہیں، بلکہ 1 روپیہ کی اہمیت ہے۔ اسی لیے جتنے ماں ہیں، جتنے بہنیں ہیں، جتنے لوگ ہیں، چھوٹے بچے سے لے کر بزرگ تک، ہر کوئی ہر جمعہ کیا اپنے جیب میں کم از کم 1 روپیہ ساتھ میں لائیے۔ کتنا؟ 1 روپیہ اپنے ساتھ میں لائیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے، اللہ کی راہ میں خرچ کیجیے۔ یہ نہیں سوچنا کہ ہم 1 روپیہ کیسے خرچ کریں گے، یہ نہیں، بلکہ ہر کوئی چاہے مرد ہو عورت، ہر کوئی اگلے جمعے سے کوئی خالی ہاتھ نہیں آئے گا، ہر کوئی کم از کم 1 روپیہ خرچ کریں گے۔ کیوں جانتے ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو دان کے معاملے میں کیا کہتے تھے کہ اے صحابہ سنو، تم لوگ دان کے صدقہ کی خیرت کرنے میں حصہ لیا کرو، گرچہ کھجور کے ولو بشق تمرن، گرچہ ایک کھجور کے گٹھلی کی دان کر کے کیوں نہ ہو۔ کھجور کی گٹھلی کی کوئی اہمیت ہے نہیں ہے، اللہ کے رسول ان کی اہمیت دے رہے ہیں کہ ایک کھجور، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ایک کھجور ہے نا، وہ کھجور دان کر کے تم صدقہ خیرت میں حصہ لیا کرو۔ محترم سامعین، تو اللہ کی راہ میں ایک چھوٹا بھی چھوٹا دان اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ اسی لیے میری یہاں کے ذمہ دار جو ہے، یہاں کے جو ذمہ دار ہیں، صدر صاحب ہو، یہ مسجد کے جو ذمہ دار ہیں، ان سے درخواست ہے کہ یہاں 1 کٹورا نہیں رہے گا، مسجد میں 1 کٹورا نہیں، بلکہ ہر صف میں ایک کٹورا رہے گا اور ہر کوئی کم از کم 1 روپیہ ہر جمعہ کو ساتھ میں لائے گا اور اس میں دان کرے گا، اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا، خیرت کرے گا۔ کیونکہ یہ 1 کٹورا رہتا ہے، آدھا صف نہیں آتا ہے، سارے لوگ باہر چلے جاتے ہیں اور اس میں لوگ دان و خیرت میں محروم ہو جاتے ہیں، اس میں یہ بہت بڑی نیکی کا کام ہے، اس میں محروم رہتے ہیں۔ اسی لیے ہر صف میں ایک صف میں 1 کٹورا، اس میں بھی، اور ہر کوئی آئندہ جمعہ سے 1 روپیہ 1 روپیہ کہنے کا مطلب یہ صرف 1 روپیہ دیں گے نہیں، بلکہ آپ استطاعت، آپ کے جتنا طاقت ہے، میرے کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ خالی ہاتھ نہ آئے، آپ خالی ہاتھ نہ آئے، اور ایسی جو نیکی کا کام ہے اس نیکی کے کام سے پیچھے نہ ہٹیں۔ میری بہنیں سے زیادہ درخواست ہے، کیوں؟ عورتیں زیادہ گناہ گار ہیں، عورتیں کے گناہ زیادہ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج سے آئی تھی، اس کے بعد اللہ کے رسول نے کہا تھا میں جہنم میں زیادہ اکثر عورتوں کو دیکھا، تو جہنم میں جانے والی تعداد اکثریت کس کی؟ عورتوں کی ہے، تو عورتوں کے لیے زیادہ یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ صدقہ کریں، زیادہ سے زیادہ خیرت کریں۔ کیوں؟ یہی صدقہ قیامت کے دن جہنم کا آڑ بنے گا، جہنم کا یہ دیور بنے گا، انہیں جہنم جانے نہیں دے گا۔ اسی لیے میرے بہنی سے درخواست ہے کہ آپ لوگ آئندہ جمعہ سے ہر کوئی 5 1 2 روپیہ ہر کوئی لائے اور اللہ کی راہ میں صدقہ کرے، خیرت کرے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مائیں اور یہاں کے تمام لوگوں سے، چھوٹے اور بڑے لوگوں سے صدقہ اور خیرت کرنے کی، اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اور ایک بات میں کہہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو آتے ہیں، اگر آپ کے ساتھ بچہ بھی آتا ہے تو آپ بھی اپنے بچوں کو 1 روپیہ دیجئے اور صدقہ کرنے کی عادی بنائے، ابھی سے ٹریننگ دیجئے۔ جس طرح نماز پڑھنے کے ٹریننگ دی جاتی ہے، اسی طریقے سے آپ اپنے بچوں کو ٹریننگ دیجئے، ابھی سے خیرت کرنے، صدقہ کرنے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی انہیں عادی بنائے۔ اسی لیے اپنے بچوں کو، اگر آپ 5 روپے دان کریں گے، یہ لے کر آتے ہیں، اپنے بچوں کو کم از کم 1 روپیہ دیجئے اور کہیے بیٹا جب کٹورا
آئے گا سامنے اس میں دے دینا. اسی لیے ہر کوئی اللہ کے راہ میں خرچ کرے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو اللہ کے راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اللہ نے جو کہا اس نیکیوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.